السلام علیکم، ویلکم ٹو دائم ٹی وی۔ ناظرین، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں گیس لیکیج کا پرندوں کے ذریعے پتہ لگایا جاتا ہے، اور آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ تمام پلانٹس کے نام رومن اور گریک دیوتاؤں کے نام پر کیوں رکھے گئے ہیں، اور کمرشل جہاز 35,000 فیٹ کی بلندی پر کیوں اڑتا ہے، اور اگر کوئی شخص کسی مرے ہوئے بندے کے فنگر پرنٹ سے اس کا موبائل کھولنے کی کوشش کرے تو کیا ہوگا۔ چلتے ہیں ان فیکٹس کی طرف۔ میں ہوں جواد ارشد۔ اگر آپ نے ہمارا چینل دائم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ فیکٹ نمبر 1، امریکہ کے کچھ حصوں میں بہت لمبی گیس کی پائپ لائن بچھائی گئی ہے اور اس گیس لائن کا بیشتر حصہ ریگستانوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ گیس لیکیج کی صورت میں اس کا پتہ لگانا انتہائی مشکل ہے۔ اس سردرد سے بچنے کے لیے وہاں کی گیس انتظامیہ نے ایک انوکھا حل نکالا ہے۔ گیس پائپ لائن میں ایک مخصوص کیمیکل ڈال دیا جاتا ہے جس میں سڑے گوشت کی سی مہک آتی ہے۔ گیس کے اخراج کی صورت میں اس گوشت کی بو چاروں طرف پھیل جاتی ہے اور اس کے اوپر گدھ اور کوے منڈلانے لگتے ہیں۔ اب گیس پائپ لائن کے پاس جہاں بھی پرندے منڈلاتے نظر آئیں گے، گیس انتظامیہ وہاں پہنچ جائے گی اور پرابلم دور کر دے گی، ہے نا جی بات۔ فیکٹ نمبر 2، اگر کسی امیر ترین شخص کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کیا جائے تو ایک الگ سی تصویر آپ کے ذہن میں آنے لگتی ہے، جیسا کہ شاہانہ لائف سٹائل اور لگژری کار وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم ذکر کریں گے جیف بیزوس کی، جو ایمیزون کمپنی کا مالک ہے اور دنیا کا امیر ترین شخص ہے۔ ایمیزون بہت بڑی آن لائن شاپنگ کمپنی ہے۔ اس ویب سائٹ سے آپ ایک بال پوائنٹ سے لے کر جہاز تک خرید سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیف بیزوس کے پاس کار کون سی ہے تو جناب سن لیں، جیف بیزوس ایک عام سی گاڑی میں سفر کرتے ہیں۔ ان کو اسی میں سفر کرنا پسند ہے۔ ان کے پاس ہونڈا کارڈ 2013 ماڈل کی کار ہے۔ یہ بہت عام سی کار ہے، حالانکہ ان کے پاس متعدد پرسنل ہوائی جہاز بھی ہیں، لیکن گاڑی کے معاملے میں جیف اسی گاڑی میں خوش دکھائی دیتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 3، ناظرین کیا آپ جانتے ہیں زمین کے علاوہ سارے گریک اور رومن دیوتاؤں اور دیویوں کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ جوپیٹر، سیچرن، مارس، وینس اور مرکری کو ہزاروں سال پہلے اپنے نام دیے گئے تھے۔ دوربین کی ایجاد کے بعد دوسرے سیارے زیادہ عرصے تک دریافت نہیں ہوئے تھے۔ دوسرے سیاروں کے لیے بھی یونانی اور رومی دیوتاؤں اور دیویوں کے نام رکھنے کے بعد سیاروں کے نام رکھنے کی روایت جاری رہی۔ مرکری کا نام رومن سفری دیوتا کے نام پر رکھا گیا ہے۔ وینس کا نام محبت اور خوبصورتی کی رومن دیوی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ مارس جنگ کا رومن دیوتا تھا۔ جوپیٹر رومن دیوتاؤں کا بادشاہ تھا اور سیچرن اناج اگانے والا رومن دیوتا تھا۔ یورینس کا نام دیوتاؤں کے ایک قدیم یونانی بادشاہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ نیپچون سمندر کا رومن دیوتا تھا۔ پلوٹو، جس کو اب ڈوارف پلانٹ میں شامل کر دیا گیا ہے، وہ انڈر ورلڈ کا رومن دیوتا تھا۔ فیکٹ نمبر 4، ناظرین کمرشل جہاز اتنی اونچی اڑان کیوں کرتے ہیں؟ ایک عام کمرشل جہاز 35,000 فیٹ کی اونچائی پر کیوں اڑتا ہے؟ اس سے نیچے کیوں نہیں آتا؟ ہوائی جہاز کی اتنی اونچائی پر اڑنے کی وجہ یہ ہے، جیسے جیسے ہم زمین سے اوپر جاتے ہیں ہوا کی مزاحمت کم ہوتی جاتی ہے، جس سے طیارہ زیادہ آسانی سے سفر کر سکتا ہے اور اسی وجہ سے تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہوا کی ریزسٹنس کم ہونے کی وجہ سے انجن کی طاقت بھی کم لگتی ہے اور فیول کی بھی بچت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کم بلندی پر اڑنے والے ہیلی کاپٹر یا پرسنل جہاز اور پرندوں وغیرہ سے بھی تصادم کا خطرہ نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ موسمی اتار چڑھاؤ، بارش، بجلی کے گرنے وغیرہ سے بھی بچت ہو جاتی ہے نا حیرت انگیز بات۔ فیکٹ نمبر 5، ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کسی مرے ہوئے انسان کا فنگر پرنٹ کام نہیں کرتا؟ اگر آپ کسی مرے ہوئے آدمی کا موبائل اس کے فنگر پرنٹ سے کھولنے کی کوشش کریں تو شاید نہ کھول سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، آج کل زیادہ تر موبائل میں فنگر پرنٹ میں کیپیسٹر سکینر استعمال ہوتا ہے۔ سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ سمجھ لیں آپ کے جسم میں ایک چھوٹی سی بجلی چل رہی ہے جس کی آپ کے جسم کو ضرورت ہے تاکہ اعصابی نظام دماغ سے جسم میں سگنل بھیج سکے۔ لیکن جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو وہ برقی کرنٹ رک جاتا ہے جو اس کے سکینر کو استعمال کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر دیتا ہے۔ لائف سائنس کے ایک مضمون کے مطابق ماہرین نہیں جانتے کہ کسی کی لاش کو یہ برقی کرنٹ کھونے میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن شاید 3 سے 4 گھنٹے بعد برقی کرنٹ ختم ہو جانے سے اس کا فنگر پرنٹ بھی کام کرنا چھوڑ جائے۔ ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔